صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب فی الحقیقت سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس سچائی کا کے ظاہری آثار یہ ہیں جو دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ کثرت سے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، کہ دنیا میں بھی یہ لوگ اپنی خواہشات اور طمعوں سے محروم نہیں کیے جائیں گے، اور یہ مہمانی دونوں گھروں کی ہے۔ اس گھر میں بھی اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی اور اس گھر میں بھی ان کو وہ ساری خواہشات نصیب ہو جاتی ہیں جو پہلے ان کے دلوں میں ہوتی تھی، مگر اللہ کی خاطر ان کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ مگر مجھے کامل یقین ہے کہ دونوں جگہ خدا کی مہمانی ان کو ضرور نصیب ہوتی ہے، اور یہ مہمانی ثبوت ہے اس بات کا کہ فرشتے ان پر اترا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ مضمون ہے دوسرا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فتنزل علیہم۔ اس کا اس آیات سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے، مگر کوئی اور بھی تعلق ہے؟ اصل میں جو بھی کہتا ہے ہمارا خدا ہے اور سچ سے کہتا ہے، اسے بہکانے، اسے پھسلانے، اسے متزلزل کرنے کی کوششیں ضرور ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے ان تمام کوششوں کا ذکر تھا کہ کچھ لوگ اس بات کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے حق کو کامیاب نہیں ہونے دینا، وسوسے ڈالتے ہیں، وہ 100 قسم کی شیطانیاں کرتے ہیں، اور ان نیک لوگوں کو بھی اپنے مسلک سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو دیانتداری سے پورے خلوص کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ان کو پھر یہ لوگ ان کے مسلک سے ادنا ایک ذرہ بھی نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ ربنا اللہ میں اللہ رب ہر چیز کا ذمہ دار، ہر چیز کا نگہبان، مالک، خالق، رزق دینے والا، یہ سب باتیں لفظ رب کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب فی الحقیقت سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس سچائی کے ظاہری آثار یہ ہیں جو دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ کثرت سے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ تنزل علیہم الملائکۃ دلیل ہے اس بات کی کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں انہوں نے دیانتداری سے کام لیا تھا، واقعتاً استقامت دکھائی تھی، مخالف کوششیں ہوئیں، لیکن انہوں نے ان کو کامیابی سے رد کر دیا۔ اس کے نتیجے میں لازماً خدا کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور وہ ایسی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ واقعتاً اللہ کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں۔ ان کا وعدہ یہ ہوتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں ڈرائیں گے مگر بالکل خوف نہیں کرنا، تم سے کچھ چھین بھی لیں گے مگر بالکل حزن نہیں کرنا۔ اللہ پر توکل ہے تو اس کی خاطر یہ ساری چیزیں برداشت کرو، اور نتیجہ یہ ہوگا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کامل یقین رکھو اس خوشخبری پر اور اس سے خوش ہو جاؤ کہ تمہیں جو جنت کا وعدہ دیا جاتا تھا وہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی جزا ہے، لیکن یہ تو ان کا اور فرشتوں کا آپس کا معاملہ ہے، لوگوں کو کیسے دکھائے گا کہ نہ ان کا حزن ہے نہ ان کو خوف ہے، یہ خوش ہیں اور اپنے مسلک پر ہیں، وہ
پتہ چلے گا کہ فرشتے اس دنیا میں بھی ان کا ساتھ دیں گے، اور جس رنگ میں دیں گے وہ قطعیت سے ثابت کر دے گا کہ ان کے ساتھ کوئی طاقتور بالا ہستی ہے۔ نحن یاؤکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، اور تم اس میں ہوگا جو کچھ بھی تم خواہش کرتے ہو، تمہارے نفس خواہش کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی تم پکارا کرتے تھے یا جس کی خواہش کیا کرتے تھے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ عظیم الشان بار بار رحم کرنے والے، بخشنے والے اور رحم کرنے والے خدا کی طرف سے ایک عظیم الشان مہمانی ہے۔ اس کا عموماً جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ آخرت کی خوشخبری ہے، مرنے کے بعد ظاہر ہوگی، لیکن اگر محض آخرت میں ظاہر ہونی ہوئی تو نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ لوگ اپنی خواہشات اور تمناؤں سے محروم نہیں کیے جائیں گے، اور یہ مہمانی دونوں گھروں کی ہے۔ اس گھر میں بھی اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی اور اس گھر میں بھی۔ سچوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا۔ دین کو غلبے کے بعد یہ تمام سلطانیاں عطا ہوتی ہیں جن کا ذکر اس میں موجود ہے، ان کو وہ ساری خواہشات نصیب ہو جاتی ہیں جو پہلے ان کے دلوں میں ہوتی تھی، مگر اللہ کی خاطر ان کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، کہاں وہ ابو ہریرہ جو بھوک کے وقت غش کھا کے گر جاتا ہے، وہ ہیرے جڑے ہوئے رومال پہ تھوکتا ہے، کسرا کا رومال تھا، کہتا ہے بخے بخے ابو ہریرہ، کیا شان ہے تیری۔ تو دنیا میں بھی ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، یہ قطعی حقیقت ہے جس کو تاریخ ثابت کرتی ہے، اس لیے کوئی اس کا اور ترجمہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی، مگر مجھے کامل یقین ہے کہ دونوں جگہ خدا کی مہمانی ان کو ضرور نصیب ہوتی ہے، اور یہ مہمانی ثبوت ہے اس بات کا کہ فرشتے ان پر اترا کرتے تھے، ورنہ کون جانے، کسی کو کیا پتہ کسی پر کیا اتر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ نوزلم، اور آخری اخروی دنیا میں بھی یہی بات بہت زیادہ شان سے پوری ہوگی۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آؤٹ کرنا، رول آؤٹ نہیں کر سکتے، بلکہ زیادہ شان اور اصل شان سے یہ مہمانی اس دنیا میں ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ان کی ساری تمنائیں، ساری امیدیں، ساری خواہشات اور سارے ادعا پورے کر دیے جائیں گے۔